ایک آیت ایمان سے متعلق 59 اور ایک ہی کافی ہے. ذرا آیت پہ غور کیجیے گا. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک. بات ختم ہو گئی. اب آگے میری آپ کی بات. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. لفظ نساء المؤمنین پہ غور کیجیے گا. کیا کریں؟ یدنینا. دنا یدنو دنو، یہ لفظ دنیا ہے نا، اسی سے ہے. قریب کرنا. علیہن، اپنے اوپر. علا کا لفظ اوپر ہوتا ہے، ای نہیں ہے، الہی نہیں ہے، ٹو ورڈز نہیں ہے، اپون ہے. میں دوپٹہ سر پہ لوں اور اگر بعد میں کہتے ہیں تو میں رکھ کے بھی دکھا دوں، میرا ادھر ہی کہیں پڑا بھی ہوگا، وہ ادھر رکھ دیا. آج اپنی جلباب سر کے اوپر ڈالنے کے لفظ کے لیے اللہ آیا ہے. کیا ڈالو؟ من جلابیبہن، جلباب کی جمع. اور جلباب کو جا کر آج عربی ڈکشنری میں دیکھیے گا، چاہے کسی نان مسلم کی لکھی ہوئی عربی ڈکشنری کھول لے، جلباب کہتے ہیں ایسی چادر جو سر پہ رکھی جائے تو پاؤں بھی چھپ جائے. اور اگر اس کو آپ کے میرے دیسی کلچر میں سمجھنا نا تو ٹوپی والا برقع. جی، یعنی عورت کے سر سے لے کر پاؤں تک چھپ جائیں، ایسا پردہ عورت نے باہر جاتے ہوئے کرنا ہے. اب سمجھیے، آراف میں گھر کے اندر عورتوں میں کیا پہنے، جیسے میں نے اس وقت اور آپ نے عورتوں میں کچھ پہننا ہوگا، کچھ بھی پہننے، اچھے کپڑے پہن کے روز نیا سوٹ پہن کر آئے. اگر ہیں تو پہنیے. کب پہننے ہیں؟ کیا وہ مہندی کے تال پکڑنے کے لیے جوڑے رکھے ہوئے ہیں؟ اچھے کپڑے پہن کر اچھے کام کیجیے. یہ جملہ میں اپنی ہر سال کی اس دورہ قرآن میں بولتی ہوں. اپنے استاد کی بات، میل ٹیچر تھے، کسی نے پوچھا تھا کہ استاد کیا عورتیں اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی، اچھے کھانے یہ وہ؟ تو انہوں نے کہا خوب اچھا کھاؤ، خوب اچھا پہنو، اور خوب اچھے کام کرو. معاملہ کام بگڑتا ہے جب خوب اچھا کھاتے پیتے ہیں اور کام خوب برے کرتے ہیں. وہ ہر جوڑا ہمارے خلاف حجت بنے گا جو لاکھوں میں بنا، اور ہم نے اس کو پہن کے میں یقنت پہ عمل نہیں کیا، نافرمانیاں کی، یاسین کیا. تو ضرورت ہے کہ عورتوں میں اچھی لگے، کوئی حرج نہیں، صاف ستھرے ہوں، نہا دھو کے آیا کریں، نیند نہیں آتی، تھکن نہیں ہوتی. ہم ایک دوسرے کو عزت دے رہے ہوتے ہیں. مہمان کے آنے پہ اب گھر صاف کر کے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، گویا کہ آپ اس کو ویلکم کر رہے ہیں. بال بکھرے ہوئے اور گدیں پڑی ہوئی اور مہمان آ گیا، وہ کہے گا ان کو خوشی نہیں ہوئی. آپ منہ اٹھا کر چلے جائیں کسی کے گھر، ایک عجیب سر دھاڑ منہ پھاڑ، اگلا کہے گا کہ میں نے تو اتنا اہتمام کیا، ان کو کوئی خوشی نہیں. بس اتنا کام ہے. اور فریش لگتا ہے بندہ. آپ پہنیے، آپ روز گھر میں پہنے، اچھے بنے. کل میاں بیوی کے معاملے میں بات ہوئی کہ آپ اپنے سونے کے کپڑے الگ رکھیے، وہ لہسن پیاز کی پوٹلی بن کے آپ کو بستر پہ جانا ہے. پھر کہتے ہیں میاں صاحب بدل گئے. وہ نہیں بدل گئے، آپ بھی کچھ بدل گئی ہیں. تو اچھا پہنیے. آگے چلے گئے تو ہم آئے سورۃ نور پہ. گھر کے مردوں، دیور، جیٹ، نندوئی، پھر نندوں کے بیٹے. اب ہمارا کلچر چونکہ انڈیا میں اور پاکستان میں ایسا ہے نا، سعودیہ میں ایسا نہیں ہے. وہاں لڑکی لڑکا شادی کے بعد ایسے ہی اکیلے جاتے ہیں جیسے آپ گوروں کو دیکھتے ہوں گے. اسلام نے حکم بھی یہی دیا. لیکن چلیے ہم اس کو چیلنج نہیں کرتے اس وقت جوائنٹ فیملی سسٹم کو. تو جوائنٹ میں بھی رہو گے تو اس آنے والی لڑکی کا کمرہ الگ، اس کا گھر الگ. اگر گھر میں دیور جیٹ ان کے بچے ہیں تو اس کو بھابھی اور ان کو چچی کے پاس آنے کے لیے کچھ حدیں کھانس کے آؤ، الگ آؤ. عورتیں کام کر رہی ہیں گھر میں، اب گھر میں اپنی نقاب تو نہیں پہن سکتے اور عبایا بھی نہیں پہن سکتے، تو آپ اس کو ایک ہلکی سی جلباب، کھلی کھلی ڈھیلی ڈھیلی چادریں، جس کو ہمارے یہاں نماز کے دوپٹے کہتے ہیں. جب کلچر بن جائے گا نا تو پھر مردوں کو بھی جھجک پڑ جاتی ہے. ایک نقاب والی عورت کسی محفل میں آ جائے، وہ 200-400 مردوں کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں، وہ گھبرانے لگتے ہیں کہ وہ آئی ہوئی ہے نا پردے والی، ہم کہاں بیٹھے. ایک پردے والی عورت کو بلانا ہو نا، دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ اتنوں کو جو بلا رہے ہیں تو ان کو بھی بلا لے. کیوں نہیں بلاتے؟ نہیں، پھر ان کی وجہ سے پردہ. یہ لفظ نساء المومنین کو ہائی لائٹ کر لے، بعد میں اس کی تصویر جا کے گھر میں یوٹیوب سے کھینچ لیجئے گا. مردوں کو ذمہ داری دلائی کہ تم اپنی خواتین کے پردے کا اہتمام کرو، باپ بیٹی کے پردے کا، بھائی بہن کے پردے کی، شوہر بیوی کے، اور بیٹا ماں کے پردے کا. مرد ذمہ دار ہے اپنی عورتوں کے پردے کے. اگر کوئی کہتا ہے تو آپ برا نہ منائے بلکہ خوش ہوں، کیونکہ مرد جہاں غیرت کے ساتھ یہ کام کریں گے نا، وہاں عورتیں بھی کریں گی.